میرے عزیزو، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے کہ دین اسلام کا کام کس طرح کیا جائے، دین کا کام کیسے کریں۔ دین اللہ کا دین ہے، یہ جو اسلام ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا محتاج ہے۔ سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے اپنی طرف موڑ دے۔ اگر اللہ کریم چاہے تو اللہ اپنی توحید کی طرف، اپنی طرف ساری مخلوق کے دل پھیر دے اگر اللہ چاہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں پہچاننے کے لیے دماغ دیا ہے، تم فیصلہ کرو۔ ہم نے تمہیں دین بھی دیا، باقی بھی کھلی چیزیں چھوڑ دی اس لیے کہ تم فیصلہ کر سکو کہ تم نے مومن رہنا ہے یا کافر رہنا ہے۔ ہم آخرت میں تمہارا امتحان لیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے سامنے کھلی کتاب رکھی تھی، اپنے نبی کی نشانیوں کو رکھا تھا، اپنے نبی کی سنتوں کو، اپنے نبی کے کردار کو پیش کیا تھا، تو تم کس طرف تھے؟ اس طرف تھے یا اس طرف تھے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے سب کے دل۔ اللہ اگر چاہے تو سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، کیونکہ وہ دلوں کا قادر ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے آزاد کر دیا، فرمایا کہ ہم آخرت کے لیے تمہیں چھوڑتے، آخرت کے امتحان کے لیے چھوڑتے۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر اللہ چاہے تو اللہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کون مومن رہتا ہے اور کون کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اگر چاہتا تو لوگوں کے دل اپنی طرف پھیر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں کافروں نے سب کو ستایا ہے، سب کے ساتھ جارحانہ رویہ رہا ہے، نبیوں کو شہید کیا گیا ہے، اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی نبی آئے سارے ستائے گئے، میں اس کا لاڈلا تھا، مجھے زیادہ ستایا گیا۔ میں اس کا لاڈلا تھا اس لیے مجھے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جدوجہد کو نہیں روکا، اپنی ڈیوٹی نہیں روکی، اپنا کام کیا۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کے اوپر اس مشن کا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہ کے بظاہر 13 سال تبلیغ فرمائی۔ بظاہر 13 سال کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں نکلا، انقلاب نہیں تھا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑ گئی، کافر جان کے دشمن بن چکے تھے، لیکن حضور کے منہ سے آپ نے یہ لفظ نہیں سنے اور نہ ہی آپ کو ملیں گے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ دیکھو ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں اور کافر پتھر برساتے ہیں، ہم معاذ اللہ ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ حضور نے ایسے نہیں فرمایا۔ حضور نے مکہ چھوڑا، حضور نے اپنا آباء و اجداد کا گھر چھوڑا، حضور نے اور بھی دیگر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن حضور نے دین کا کام نہیں چھوڑا، دین کا کام نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کو چھوڑا لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا۔ یہ سبق لینے والی باتیں، یہ اپنے خون کے اندر ایک ایمانی جذبہ اجاگر کرنے والی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اس کے بعد بدر کی جنگ ہوئی، کچھ کامیابی ملی مسلمانوں کو، لیکن اس کے بعد پھر احد کے میدان میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70-72 لوگ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود حضور نے دین کا کام نہیں چھوڑا۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی کی زبان پہ یہ شکوہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی نے جا کے حضور سے یوں کہا ہو کہ حضور دیکھیں نا ہم تو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اب اللہ کو بھی تو چاہیے نا کہ ہماری مدد کرے، نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اپنی محنت کو جاری رکھا، تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد خندق کے موقع پر مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس کے بعد پھر حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں پر پھر پریشانی گزری۔ 1500 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو مدینہ سے لے کر آئے، حضور نے احرام بندھوایا تھا۔ 1500 صحابہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، 1500 صحابہ کرام نے احرام باندھا تھا اور حضور نے بندھوایا تھا۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر رہے، حضور نے فرمایا چلو واپس، کوئی عمرہ نہیں کرنا۔ اب یقین کیجئے میرے ساتھ 4 ساتھی جائیں، ہم سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر اتریں اور وہاں پر سب نے احرام باندھے ہوں میرے سمیت، میں اس وقت کہہ دوں کہ چلو یار عمرہ نہیں کرنا، واپس جانا ہے، تو کون مانے گا میری بات؟ اب اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے؟ حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ کرام نے احرام باندھا تھا، حضور نے بندھوایا تھا، لیکن حضور نے وہاں جا کر فرمایا کہ عمرہ نہیں کرنا، چلو واپس۔ حضور کے ان الفاظ پر کوئی صحابی مایوس نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا حضور کیوں، کس لیے؟ ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مجاہد ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے جو ہمارے سامنے آئے گا، ہم عمرہ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نے فرمایا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا۔ اس دوران حضرت عثمان غنی بھی گئے ہوئے تھے کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان کو کافروں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، کعبہ سامنے ہے، لیکن باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم حضرت عثمان غنی، آپ نے فرمایا کعبہ بے شک میرے سامنے ہے، لیکن میرے نبی پیچھے کھڑے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے عثمان عمرہ نہیں کریں گے۔ اتنے کٹھن مشکل وقت آئے مسلمانوں کے اوپر، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوئے، دین کا کام جاری رکھا، اور کس طرح جاری رکھا؟ اس طرح بھی جس طرح اللہ نے فرمایا، اور اس طرح بھی جس طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ صحابہ نے کبھی حضور کو کراس نہیں کیا، کبھی بھی حضور کی لائن کو کراس نہیں کیا، پیچھے کھڑے رہے، ادب سکھایا، پیار سکھایا، تعظیم سکھائی، اور دین کے لیے جذبہ سکھایا۔ بڑے بڑے مشکل وقت آئے، جنگیں ہوئی، حضور حجرے میں نہیں ملتے ہم کو۔ آج کے جو ہم نے اپنی مرضی کے کچھ ایسے لوگ بنا رکھے ہیں نا، جو جبہ پہن کے پیچھے والے حجرے میں تسبیح پھیرتے ہیں، ہمیں وہ لوگ پسند آتے ہیں۔ حضور حجرے میں نہیں بیٹھے، حضور تو ہمیں جنگوں میں نظر آتے ہیں، میدان میں نظر آتے ہیں، تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باہر نظر آتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کی کہ حضور جوگ در جوگ قافلے آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، آپ کے کندھہ نبوت پہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، باہر کا میدان ہمارے لیے چھوڑ دیں، آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھیں، کیونکہ اس وقت قافلے آ رہے تھے، قبیلے آ رہے تھے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہیں بیٹھے، اندر بیٹھ کے دین کا کام نہیں کیا، باہر میدان میں نکل کر دین کا کام کیا، سینہ اپنا کھول کے دین کا کام کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح دین کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 7، سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کس کی اوقات ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ کس کی جرت ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کافروں کے دل بھی پھیر دے، لیکن اس کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے مدد کرو، کیونکہ تم مدد کر کے اپنی آخرت سنوار لو، اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لو۔ فرمایا مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ بہت سارے لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی، کامیابی نہیں ملتی، کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے وظیفہ دیا امت کے لیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، توجہ سے، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ہوگا کیا؟ ملے گا کیا؟ آگے فرمایا ینصرکم،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم اپنی محبت کو اللہ کے لیے پیش کریں گے تو ہمارے خلوص کو دیکھ کر اللہ راضی ہوگا اور اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور جب اللہ مدد فرمائے گا تو آگے ارشاد فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا، قدم تمہارے جما دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کیا ملے گا؟ وَيَنْصُرُكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ڈیوٹی کی، بڑی آزمائشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں، لیکن حضور کا جب ظاہری وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہمیں اندر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، میدان میں نظر آئے، تبلیغ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی میدان میں گزر گئی تلوار لہراتے ہوئے اسلام کی خاطر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ہر طرح سے اپنی اپنے رنگ میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی تبلیغ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی جہاد کر کے، کوئی اپنا مال دے کے، کوئی دعوت دے کے، کوئی کلمہ سکھا کے، کوئی عاجزی کے ساتھ، کوئی خلوص کے ساتھ، کوئی دل کے ساتھ، ہر رنگ میں، ہر طرح سے، ہر شعبے میں ہمیں کوئی نہ کوئی صحابی دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا نا، بڑے فتنے جاگے، بڑے فتنے اٹھے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے فتنے اٹھے کہ میرے اعصاب تھک چکے تھے، لیکن میں دین کی خاطر ڈٹا رہا، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے اسلام کی تاریخ کا، بہت بڑا نام ہے، بڑا کام کیا دین کا، اتنا کام کیا ہے، اتنی جدوجہد کی ہے کہ بالآخر آپ شہید ہو گئے ہیں دین کی خاطر۔ آپ بن کے نہیں بیٹھے کسی جگہ پہ، اپنے آپ کو سجا کے نہیں بیٹھے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی دین کا کام اس طرح جاری رکھا، اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ جاری رکھا کہ بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی، بڑا کام کیا دین کا، بڑی ڈیوٹی کی، آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ بن کے نہیں بیٹھے، اتنا دین کا کام کیا۔ حالانکہ اسلام پھیل چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین رائج آ چکا تھا ہر دین کے اوپر، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے اتنی جد و جہد کی، بالآخر آپ شہید ہو گئے دین کی خاطر۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا دور حکومت سب سے سخت دور حکومت، بڑا ٹف امتحان تھا آپ کا، کیونکہ اپنے بھی میدان میں تھے اور بیگانے بھی میدان میں تھے، بڑا ٹف وقت تھا آپ کا۔ وہ 9 سال کا نوجوان جس نے 9 سال سے دین کی خدمت کرنی شروع کی ہے اور 63 سال کی عمر تک شیروں کی طرح لڑتے نظر آئے، شیروں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ حضور کے گھرانے کی اولاد، وہ حضور کے بھائی، سب کچھ بننے کے بعد، ملنے کے بعد بھی امیر المومنین تھے آپ۔ 63 سال کی عمر میں جب آپ کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کی داڑھی ساری خون سے رنگی ہوئی تھی، اور امیر المومنین ہونے کے باوجود، وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود، آپ اپنے ہاتھ سے اتنی مزدوری کیا کرتے تھے دین کی خاطر، جو کماتے تھے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، امیر المومنین ہونے کے باوجود جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے دونوں ہاتھوں پہ مزدوری کر کر کے چھالے بن چکے ہوئے تھے۔ کیسے دین کا کام کیا انہوں نے، کیسے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ بہت بڑے شہزادے، ہمارے دین کا حسن، دین کا جومر، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہزادے ہیں دین کے، شہزادے ہیں دین کے، لیکن انہوں نے شہزادہ بن کے وقت نہیں گزارا،
جب دین کی خاطر ان کو نکلنا پڑا تو انہوں نے اپنی گردنیں بھی پیش کی، اپنی اولادوں کی گردنیں بھی پیش کی۔ کس طرح دین کا کام کیا انہوں نے، تبلیغ کی، انہوں نے رائج کیا دین کو، دین کی ڈیوٹی کی، اپنی جانیں تک دے دی دین کی ڈیوٹی کے لیے، دین کا مشن پورا کرنے کے لیے۔ بن کے نہیں بیٹھے، اور یہ بھی نہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اپنی جانیں پیش کر کے دین کا کام کیا۔ لیکن دین اجتماعیت مانگتا ہے، دین ایک تنظیم مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کے لیے نکلے تھے تو تنہا تھے، لیکن جب حضور تبلیغ کے لیے نکلے تو پھر آپ کو باقی ساتھیوں کی بھی ضرورت تھی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے کے لیے حضور کو حضرت امیر حمزہ کی بھی ضرورت تھی، جذبہ، جوش، دبدبا اور واویلا دینے کے لیے لوگوں کو، اور ایک تگڑا مجاہد بھی حضور کو چاہیے تھا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا نظر آتے ہیں ہمیں۔ حضور کے پہلو میں کھڑے تھے، جب 9 سال کی عمر تھی حضور نے فرمایا کون مانے گا میری بات، کون سنے گا میری بات۔ ابو جہل کے سامنے حضور نے جب یہ خطبہ دیا تو مولا علی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں میں آپ کا حافظ ہوں گا اور میں ہی آپ کا محافظ ہوں گا اور میں ہی آپ کی حفاظت کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کافروں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا؟ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ ایمانی اتنا زیادہ تھا کہ وہی بچہ جب جوان ہوا تو اللہ نے حیدر کرار کے اندر وہ قوت رکھی کہ اپنی ایک بازو کے ساتھ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ جب جذبہ ایمانی آتا ہے، آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو میرے عزیزوں پھر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ ینصرکم، اللہ مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی ڈیوٹی دی، بڑی ڈیوٹی دی، اپنی جانیں حضور کے جانثاروں نے پیش کی، حضور کے گھرانے والوں نے اپنی جانیں پیش کی، حضور کے یاروں نے اپنی جانیں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا عثمان آپ اپنا مال لے کر آؤ، ابو بکر آپ اپنا مال لے کر آؤ، عمر، عبد الرحمن ابن عوف اپنا مال لے کر آؤ، ہم دین میں شامل کریں گے۔ حضور کو ضرورت نہیں تھی کسی کے پیسوں کی، لیکن حضور نے شامل کیا سب کو اور سبق دیا، درس دیا، طریقہ سکھایا کہ اس طرح سے دین کی مدد کرو، دین کی خدمت کرو، اپنا حصہ ڈالو۔ پیسہ جمع کرنے والا بھی دین کی مدد کرتا ہے، پیسے لگانے والا بھی، اگر کوئی نیک آدمی، اگر کوئی علماء، اگر کوئی علامہ صاحب، اگر کوئی ایک دیندار بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ یوں، اگر اس کے ساتھ اور بھی معاونین ہیں جو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا دین کا کام کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، جو آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو مشورہ دے رہا ہے، آپ کے لیے دعوت دے رہا ہے، آپ کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہے، آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، جس طرح بھی، جس رنگ میں بھی اپنی طاقت کے مطابق وہ دین میں حصہ ڈال رہا ہے تو وہ اس مشن میں شامل۔ اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے نام کمانے کے لیے مدد کی ہے نا دین کی، ان کا نام تو رہ گیا، کام ختم ہو گیا۔ اگر آپ نام بنانے کے لیے کچھ کریں گے کہ میرا نام بن جائے تو دکھاوا تو میرے عزیزوں ہر عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ دکھاوا تو دیمک ہے جو آپ کی ہر نیکی کو کھا جاتا ہے، ریاکاری کھا جاتی ہے ہر نیکی کو۔ جنہوں نے نام بنانے کے لیے کام کیا ان کے نام تو رہ گئے، کام ختم ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی سلول 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا پیچھے، لیکن بے ایمان تھا۔ لیکن حضرت اویس کرنی ظاہراً ایک مرتبہ بھی حضور سے نہیں ملے، لیکن حضور کے مشن سے پیار کرتے تھے، حضور کے مشن سے محبت کرتے تھے، حضور کے دین سے عشق کرتے تھے، تو ان کا خلوص ضائع نہیں گیا۔ اللہ نے ان کی مدد اس طرح فرمائی کہ حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اویس کرنی کو دے کر آؤ، اور اویس سے کہو کہ وہ کوئی عام مومن نہیں ہے، وہ اتنا خاص مومن ہے، اتنا خاص مسلمان ہے
کہ کل بروز محشر اللہ اس کی گواہی پر ان 70,000 دوزخیوں کو جنت عطا کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ جب آپ کام کرتے ہیں نا خلوص کے ساتھ تو پھر آپ کا کام نظر آئے گا۔ جب آپ اپنی ڈیوٹی کریں گے محبت کے ساتھ تو پھر اللہ کو آپ کی ڈیوٹی، اللہ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ کی ذرہ برابر نیکی بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا، اس لیے نہیں دیا کہ ان کے رنگ گورے تھے۔ مسلمانوں کو بہترین اس لیے نہیں کہا کہ ان کی شکلیں پیاری تھی۔ مسلمانوں کو بہترین اس لیے نہیں کہا کہ یہ بڑے دانش مند ہیں، بڑے عقل مند ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کو بہترین امت اس لیے قرار دیا، فرمایا کہ تم بھلا کرنے والے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت میں سے ہو کیونکہ تم بھلا کرنے والے ہو۔ اور بھلا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا درس دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو۔ اس لیے بہترین نہیں کہ تم گورے چٹے ہو، اس لیے بہترین کہ تم بڑے پیارے ہو، نہیں، اس لیے تم بہترین ہو کہ تم دین کا کام کرتے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے محبت کرتے ہو۔ علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کی قبر پر، پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار آپ کا تھا، بڑی تگودو کی، بڑی محنت کی، لیکن پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکے، پہلے چلے گئے، لیکن ڈیوٹی لگا کر گئے تھے سب کی، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اولیاء الزام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور جب ان کا وقت مقرر ہوا تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کھڑا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ آپ فرماتی ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت ملے، آپ فرماتی ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے زیادہ پیسے ملیں، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے نمازی۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز جو پڑھتا ہوں وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے ہے، اور لوگوں کو میں پیغام حق دینے کے لیے دین پر عمل کرتا ہوں، میں اپنا مطلب نکالنے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے دین پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں دین پر عمل کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں دین کی بقا کے لیے دین پر عمل کرتا ہوں، دین کی سر بلندی کے لیے دین پر عمل کرتا ہوں، دین کی سرفرازی کے لیے، اسے عروج پر پہنچانے کے لیے دین پر عمل کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرتا۔ اس سے اجر تو ملتا ہے، لیکن ان کا خلوص یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں اپنے رنگ میں، اپنے طرز میں اللہ جنت بھی دے گا، روزی بھی دے گا، برکت بھی ڈالے گا، لیکن آپ کا نظریہ نقطہ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان بھی اسی لیے ہوں کہ میں لوگوں کو پیغام حق دوں، اور میں نمازی بھی اسی لیے ہوں کہ میں لوگوں کو پیغام، میں مطلبی نہیں ہوں، لالچی نہیں ہوں، میں دین سے محبت کرنے والا۔ دین کا کام کس طرح کیا جائے؟ اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت، ہمت، کوشش۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے دین کا کام نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے دین کا کام کریں، اگر آپ اپنی زبان سے دین کا کام نہیں کر سکتے تو اپنے دل سے دین کا کام کریں۔ دین کے کام کرنے سے کیا ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اس لیے فرمایا کہ مدد کر کے اپنی آخرتوں کو سنوار۔
اپنی اگلی منزل کو سنبھال لو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو. ملے گا کیا؟ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پیر مضبوط کر دے گا، جما دے گا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا. اس وظیفے میں آسانی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر وہ ایک چیز کے لیے نہیں ہوتی. جب بندہ دین کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے پھر وہ ایک کام، ایک چیز، ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے ہر کام میں اللہ اپنی مدد شامل فرما دیتا ہے. اللہ چونکہ قادر مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ. تو میرے عزیزو دین کا کام کرو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ جو عیسائیوں کا چرچ جلایا گیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. کیوں مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے اتنا وحشانہ انداز مسلمان کو کبھی نہیں دیا. اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلواروں سے پھیلایا ہے، لیکن زیادہ حضور نے اپنے اخلاق سے پھیلایا، پیار سے پھیلایا. اور تلواروں سے بھی جب پھیلایا تو یوں نہیں فرمایا کہ جو آگے آئے کاٹ دو. فرمایا بزرگ کو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، جانوروں کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے بھی کچہ نہیں کہنا، جو اپنی نظریں جھکا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے دروازے بند کر دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہنا ہے پھر؟ تو آپ نے فرمایا جو آپ پہ حملہ کرے گا اسے کہنا، جو حملہ نہیں کرے گا اسے کچھ نہیں کہنا. کتنا بڑا درس ہے، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. فرمایا کہ جہاں پر جنگ کرنے جانا ہے پہلے ان کے سامنے ایک پرپوزل رکھنی ہے کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں، قبول کر لو، نہیں تو معاوضہ طے کرو. اگر اس کے باوجود وہ کوئی جواب نہ دے تو پھر اعلان کرو جنگ کا، اور پھر انہیں مہلت دو کہ وہ تیاری کر لیں، تاکہ ان کے ساتھ کوئی جبر، کوئی زیادتی نہ ہو. مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں چلاکی کے ساتھ نہیں جیتی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جیتی ہیں، اور نعرہ لگا کے جیتی ہیں، اور سب نے پرپوزل دے کر جیتی ہیں. ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو پھر دھیان رکھنا کہ کافروں کا گھاس بھی خراب نہیں کرنا، ان کا سبزہ بھی خراب نہیں کرنا، ان کے جانوروں کو بھی کچھ نہیں کرنا. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحابک یا سیدی. میرے عزیزو ہم سب اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں. اس لیے احترام نہیں کرتے کہ وہ سچے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ پیار بنائیں گے، ان کے ساتھ محبت بنائیں گے تو انہیں ہم اپنے دین کی سمجھ سکھائیں گے. ہمارا دین نہ جبر کا حکم دیتا ہے، نہ زیادتی کا، نہ وحشانہ کسی انداز میں نہیں. ارے جس کے اندر ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ فرمایا گیا اگر تمہارا پڑوسی کافر بھی ہو تو پھر بھی یہ دیکھ کے سونا کہ رات کا کھانا اس نے کھایا کہ نہیں کھایا. اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر جب جذبہ جاگتا ہے تو مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں اس جذبے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے یا لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے یہ دکھانا چاہیے کہ ہم اتنے ظالم ہیں. اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ جاگا ہے تو آپ مسجدوں میں آؤ نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. لوگوں کو آگ لگا کے جلا کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس چیز کی ہر طرح سے ہر رنگ میں مذمت کرتے اور یہ حکم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دین ہے کہ آپ زیادتی کر کے، جبر کر کے، لوگوں کے بال کھینچ کے، انہیں مار پیٹ کے آپ اسلام کی طرف لائیں. نہیں، اللہ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس عمل کو پسند کرتا ہے. اللہ تو سختی سے منع کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دین کو پھیلایا ہے. محبت کا درس دے کے دین کو پھیلایا ہے اور عاجزی کے ساتھ پھیلایا ہے. حالانکہ وہ عاجزی بھی بڑی کمال درجے کی تھی، لیکن حضور نے جھک کے پھیلایا ہے، محبت سے، میٹھا بول کے پھیلایا ہے.
ہم اس طرح سے دین کو نہیں پھیلا سکتے. ہم معاذ اللہ دین کو بدنام کر رہے ہیں. اگر ہم دین کا کام تو نہیں کر رہے, اپنے حصے کا بھی کام نہیں کر رہے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کام نہیں کر رہے, لیکن اس طرح کا ظالمانہ رویہ اپنا کے ہم معاذ اللہ دین کو بدنام کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, اپنے اندر اگر آپ کے ایمانی جذبہ ہے تو اسے اخلاق میں تبدیل کیجیے, اسے خوبصورت رویے میں تبدیل کیجیے. دین کا کام کس طرح کرنا چاہیے؟ دین کا کام محبت کے ساتھ کرنا چاہیے, عاجزی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے, ارے جو حضور کی سنت کے خلاف عمل کر کے دین کا کام کر رہا ہے, نہ تو وہ دین کا کام ہے اور نہ ہی اس کا عمل وہ قبول ہوگا, کیونکہ حضور نے تو نہ یہ کبھی عمل اپنایا تھا اور نہ ہی اس کو قبول فرمائیں گے. تو بھائی آپ دین کے چکروں میں اپنا بھی بیڑا گرک کریں گے اور اپنی آخرت کا بھی بیڑا گرک کریں گے. تو اقلیتیں جو ہیں انہیں آزادی دی گئی ہے, وہ اپنی عبادتیں اپنی جگہ پر رہ کر کر سکتے ہیں. اگرچہ وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر ہم بھی آواز اپنی میں ان کو جواب دیں گے, لیکن جب تک وہ پہل نہیں کرتے تب تک ہم ان کے سروں سے بال نوچ نہیں سکتے. ہمارا دین تحفظ دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور حکومت تھا تو آپ نے صرف مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی, آپ نے کافروں کے جانوروں کی بھی حفاظت فرمائی ہے. ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو, صحابہ اکرام کے انداز کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا دین نکال کے لوگوں کے ساتھ وحشانہ انداز اپنا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس طرح کا دین ہے. نہیں میرے بھائی, اس طرح کا دین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کو مارتے ہو, جلاتے ہو, اقلیتوں کے عبادت گھروں کو ساڑتے ہو, نہیں نہیں, اس لیے نہیں. تم بہترین امت ہو اس لیے نہیں کہ تمہارے رنگ ہو رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ تم بڑے عقل مند دانشور ہو, تم سازشی ہو, چلاک ہو, نہیں, اس لیے نہیں. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا درس دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس میں بھی درس دینے کا اور روکنے کا کام کیا گیا, زیادتی کا حکم نہیں دیا گیا. تو ہم اس بارے میں بھرپور مذمت کرتے ہیں اور بھرپور اس کا احتجاج کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا, اپنی عبادتیں پوری نہیں ہیں, اپنی ریاضتیں پوری نہیں ہیں, اپنی ادائیں سنت کے مطابق پوری نہیں ہیں, چلے ہیں دین کا کام کرنے. ارے بھائی یہ دین کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی ذاتی کوئی دشمنی ہے جسے آپ نکال رہے ہیں, آپ کا ذاتی کوئی مقصد ہے جسے آپ پورا کر رہے ہیں. دین اس چیز کا درس نہیں دیتا, نہ اللہ درس دیتا ہے, نہ اللہ کے رسول, نہ اللہ کے صحابہ, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس چیز کا درس نہیں دیتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اخلاق کو سنواریں, اپنے اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ دین کا کام کریں, تبلیغ کے ساتھ دین کا کام کریں, دعوت کے ساتھ. اور کس طرح کریں کہ ہم اس طرح سے خود کو بنا لیں, اپنا اس طرح سے اپنے مزاج بنا لیں کہ اگر کسی کافر کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے تو اسے ہمارا دین اتنا خوبصورت لگے کہ وہ یوں کہے کہ یار تمہارے انداز اتنے پیارے ہیں, تمہارے اخلاق اتنے پیارے ہیں, تو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے اخلاق کی کیا بات ہوگی, ان کے انداز کی کیا بات ہوگی, ان کی مٹھاس کی کیا بات ہوگی, ان کے انداز کی, ان کے مزاج کی کیا بات ہوگی. میرے عزیزو, ہم نے محبت کے ساتھ دین کو پھیلانا ہے, زیادتی کے زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا. نہ ہی حضور نے کبھی زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا اور نہ ہی حضور نے یہ مارتیں گرائی ہیں, زیادتیاں کی. نہیں نہیں نہیں, یہ خلاف ہے اسلام. تو جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تک یہ درس پہنچنا چاہیے کہ اسلام ہمیں جبر کا, زیادتی کا, وحشانہ رویے کا درس نہیں دیتا. اسلام ہمیں اگر درس دیتا ہے تو محبت کا دیتا ہے, خلوص کا دیتا ہے, عاجزی کا دیتا ہے, انکساری کا دیتا ہے, تحفظ کرنے کا دیتا ہے, خیال کرنے کا دیتا ہے, دھیان رکھنے کا دیتا ہے, بھلا کرنے کا دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا کرم فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے ہماری زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے, نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں عطا فرما.